بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ڈر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اور مال کی کمی کی وجہ سے، اور جانوں کے نقصان کی وجہ سے، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش کے اندر مبتلا کر کے ایمان والوں کو ضرور آزمایا ہے، اور ہر نبی کی امت کے ہر دور میں ایمان والوں کو ضرور آزمایا گیا، تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے دردناک عذابات کے اندر مبتلا کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس وقت کے اندر ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر طرح طرح کے خوفناک فتنے رونما ہوں گے کہ جن سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور یہ آنے والا وقت ایسا دردناک دور ہوگا کہ جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور زاروں کی تار رویا کرتے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا، اور اسی فتنے کی آج کے اس دور میں اہل کفر تیاری کر رہے ہیں، اور اہل کفر اس فتنے کے منتظر ہیں کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے اس وجہ سے آگاہ کیا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ پیار دوستو، فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور آج کے دور میں اہل کفر اسی نشانی کے منتظر ہیں اور اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور اس فتنے سے ڈرایا، اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ منگا کرتے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر فتنہ دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام زاروں کی تار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا، اور دجال کس بستی سے نکلے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا، اور جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو کس طرح دنیا کی سب سے طاقتور قوم اس کے ساتھ ہوگی، اور دجال خدائی کا کس طرح دعویٰ کرے گا، اور کس طرح وہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گا، اور پھر دجال اور دجال کے ماننے والے اہل کفر لوگوں کا دردناک انجام کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کس بستی سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی ایک بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا، اور امانت داروں کو خیانت دار بنا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی کہ جن کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت اہل نفاق کی ہوگی کہ جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان ایک طرف اور اہل منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے
3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا کہ جس نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب عز و جل کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوں گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ جس علاقے کو چاہے گا اس کو سر سبز و شاداب بنا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا اس کو بنجر و ویران کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر مومن، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کو پڑھ لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے فتنے سے ایمان والوں کو کس طرح آزمایا جائے گا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو 2 نبیوں کی شکل میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دجال کی دائیں جانب ہوگا اور دوسرا فرشتہ دجال کی بائیں جانب ہوگا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور کیا میں موت نہیں دے سکتا۔ دجال کی یہ بات سن کر ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ اس وقت فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کی اس بات پر کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا، تو اس وقت اس دوسرے فرشتے کی اس بات کو تمام انسان سن لیں گے۔ اس طرح فرشتے کی یہ بات سن کر تمام انسان اور تمام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالروں اور حسن کے پیچھے بیچ چکے ہوں گے، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا ہوگا۔ یہ بد نصیب لوگ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے کفر کو نہ پڑھ سکیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ دجال کو انسانیت کا نجات دہندہ اور دجال کو انسانیت کا مسیحا ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے۔ اور وہ دور اس قدر خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہو رہا ہے کہ لوگ اہل کفر کا ساتھ دینے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والے جو لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ان کے ایمان کا نور ختم ہو چکا ہوگا، اور ان کے دل میں دنیا بس چکی ہوگی، اور ایمان کی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، اور اس طرح خود کو مسلمان کہنے والے یہ لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور دجال کو اپنا مسیحا مان لیں گے، اور اسی کفر کی حالت میں یہ لوگ مر جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں کو اس قدر دردناک عذاب دے گا کہ جن کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کس قدر خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع اور پاورفل ہوگا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جس مجلس کے اندر بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زاروں کی طرح رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔
پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو دجال کو پائے تو وہ اپنے آگ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ تصور کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے سامنے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور جو دجال کے سامنے نہ جھکے گا تو اس وقت اس پر ہر طرح کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی رستے میں سے آئے گا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یار دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک بنجر زمین کے قریب سے گزرے گا اور وہ اس زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے، تو وہ زمین اپنے تمام تر خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے مردوں کو زندہ کر دے گا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کو اپنا خدا ماننے لگیں گے۔ پیارے دوستو، دجال اسی طرح پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کر رہا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو بھی روک دے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ پیارے دوستو، دجال کی سواری کتنی بڑی ہوگی اور جس گدھے پر وہ سوار ہو کر آئے گا اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور دجال کا گدھا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا کہ اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال انسانوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ سورج وہیں پر رک جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ اس کے بعد دجال سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا کہ ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر احادیث سے اندازہ لگائیں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ جس کو چاہے گا مار دے گا اور جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی سواری کے کان کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا اور اس کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکہ کے دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مکہ کے اندر داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک زوردار چیخ مارے گا، جس چیخ کو سننے کے بعد مکہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مکہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ دجال وہاں پر بھی ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے تمام تر منافقین مدینے سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا اور فلسطین میں جب وہ مقام لط پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو وہیں پر ہلاک کر دیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ
فلسطین کے اندر مقام لطف پر ختم ہوگا